کہ یہ کیوں ہمارا کلچر کہتا ہے یا اسلام کہتا ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے؟ یہ غلامی نہیں ہے، یاد رکھیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ چیز ہے. جب ایک عورت اپنے باس کے ماتحت ہو کے کمپنی میں، فیکٹری میں اس کی غلام نہیں بنتی، تو اس شوہر کی ماتحت ہو کر گھر میں ملکہ کی طرح رہتی ہے، اور شوہر اس کو وہی حقوق دیتا ہے جو اس کے وہی لائف اسٹینڈرڈ دیتا ہے، اسی اسٹینڈرڈ کی لائف دیتا ہے جس اسٹینڈرڈ کی لائف وہ خود گزار رہا ہے. تو اس کو غلامی کہاں سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں؟ جب غلامی نہیں ہے تو آزادی کی بات کیسے؟ ہاں رہا یہ مسئلہ کہ عورت کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی، بلکہ کمپنی ادارہ تو دور کی بات، 2-3 آدمی بھی کہیں اگر جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ وقت تک ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان میں کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے، باقی جس کی اطاعت کریں. کیونکہ 2 فرد بھی جہاں جمع ہوتے ہیں بسا اوقات ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 افراد کو بھی کہیں بھیجا کرتے تھے، ان میں ایک کو امیر بنایا کرتے تھے. تو 2 فرد بھی کہیں اگر جمع ہوں گے نا تو ان میں بھی رائے میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنایا جائے. تو اسی طرح یاد رکھیں، گھر بھی ایک ادارہ ہے، ایک چھوٹی سی سلطنت ہے. اگر وہ اس میں کوئی سربراہ نہیں ہوگا، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، تو اختلافات ہوں گے. ان اختلافات کے نتیجے میں ہر ایک اپنی اپنی رائے پر چلے گا. بعض دفعہ وہ آراء ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو اسلام نے اس میں یہ حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ سربراہ لیس گھر ہو، جیسے کہ گورنمنٹ کوئی ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی علاقہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ایسے ہی گھر بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے. اب سربراہ بنایا کس کو جائے؟ یا تو شوہر کو بنایا جائے گا سربراہ، یا بیوی کو بنایا جائے گا. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو سربراہ بنایا جائے، مرد کی نیچر کا تقاضا یہ ہے. عورت کو اگر سربراہ بنا دیا جاتا گھر کا تو مرد اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس لیے کہ مرد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ یہ خواتین بھی جانتی ہیں کہ اللہ نے مردوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ عورتوں کو اس لیول کی صلاحیتیں نہیں دی. ٹھیک ہے، بعض چیزوں میں عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، لیکن اوور آل اللہ نے مرد کو زیادہ صلاحیت دی ہے. جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں یا جو خواتین اس حقیقت کا انکار کرتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آواز میں مردوں کی جیسی طاقت اور گرج نہیں ہے، آپ کے بازو میں مردوں جیسی طاقت نہیں ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ جو لبرل لوگ پوری دنیا میں عورت کو مرد کے مساوی لانے کی باتیں کرتے ہیں، جو ان دعوتوں کے سب سے بڑے محرک ہیں، وہ عورتوں کو اب تک مردوں کے برابر کیوں نہیں لا کے کھڑا کیا؟ یو ایس آرمی میں جتنی تعداد میں مرد ہیں اتنی ہی تعداد میں اس آرمی میں عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ جتنے پائلٹ ان کے مرد ہیں اتنے ہی پائلٹ خواتین کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد پائلٹوں کی تعداد تو 99% ہوگی اور خواتین کا ریشو 1% بھی نہیں ہوگا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو جتنے بھی کنٹریز ہیں جو اسلام کو نہیں بھی فالو کرتے، وہ سارے مردوں کو فرنٹ لائن پہ بھیجتے ہیں اور فائٹ کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے. یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مردوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ عورتوں کو نہیں دی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس سے دنیا میں کوئی پاگل انکار کرے گا، جس میں ذرا سی بھی سینس ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو؟ ٹھیک ہے، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن خود خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ بیٹا جو کام کر سکتا ہے وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی، ان میں صلاحیتیں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کے حساب سے اسلام نے حکم دیا کہ مردوں کو اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے، ان میں بہادری زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ خواتین مردوں سے زیادہ صلاحیت والی ہوتی ہے، لیکن اوور آل قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اکثریت میں دیکھا جائے تو مردوں کو اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے. اس لیے جب گھر کے سربراہ بننے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور یہ بتا دیا کہ عورت مرد کی فرما برداری اور اطاعت کر کے اس کی غلام نہیں بن جاتی، تو اس لیے اس کو آزادی دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مرد کو بتا دیا کہ اللہ نے اس کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، غلام نہیں بنایا ہے. تم سربراہ ہو تو تمہیں اس کی، جیسے ہم ماتحت ہیں گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ کا اگر کوئی ہمیں حکم دے گی ہم اس کو فالو کریں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت کے غلام بن چکے ہیں. کہ جہاں اسلام نے عورت کو یہ حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے، تو وہاں اسلام نے مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے، وہ گھر کے باہر کے کام کرے. جو خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی نہیں ہے جو گھروں کے کام کریں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے شوہر بھی خانسامہ نہیں ہے جو
باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں, کبھی دودھ لے کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں خواتین جب مرد باہر جاتا ہے تو میسج آتے ہیں واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا, واپسی پہ 1 پاؤ دہی لیتے ہوئے آئیے گا. تو شریف آدمی وہ بیچارہ لا رہا ہوتا ہے, تو کیا ان کاموں سے وہ خانسامہ بن جاتا ہے, وہ آپ کا ملازم بن جاتا ہے؟ تو جب وہ آپ کے کام کرنے سے ملازم نہیں بنتا تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی کیسے بن گئی, آپ اس کی ملازم کیسے بن گئی؟ دوسری بات یہ کہ میں بہت سارے ملکوں میں نے سفر کیا ہے. میں نے خاص طور پہ میں ملیشیا کا نام لینا اس وقت ضرور مناسب سمجھوں گا. میں نے وہاں دیکھا بے تحاشا لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ہوٹلوں میں کثرت سے, صبح سے لے کے رات تک وہ کھانے پکاتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی واکر میں رکھا ہوتا ہے پال رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں جب ہم لوگ ایک ہوٹل میں گئے, ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے کے لیے, میں نے کہا یار اس لڑکی کو دیکھو, یہ سارا دن اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے, سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے, اس کو انہوں نے آزادی کا نام دیا ہوا ہے. اس سے بہتر ہماری مائیں نہیں تھیں کہ جو گھر میں رہتی تھیں, ہمیں کھلاتی تھیں, ہمارے والد صاحب کی خدمت کرتی تھیں, اور بڑھاپے میں ہمیں ان کی روٹیاں یاد آتی تھیں اور ان کی خدمت یاد آتی تھی, اور جب وہ بوڑھی ہوئی ہیں تو ہم ان کے پاؤں دبا کے فخر محسوس کیا کرتے تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملے. کیا یہ زندگی اس زندگی سے کروڑا گنا بہتر نہیں ہے؟ تو ایک کیسی آزادی ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو ریسٹورنٹ میں لا کے درجنوں لوگوں کو کھانے پکا کے کھلا رہی ہے, اور اس کے اسپیسیفک ایک تنخواہ مل رہی ہے اس کو. وہ باس اس کو وہ لائف اسٹائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کا اپنا ہے. ریسٹورنٹ کا مالک اس کو ملازم سمجھتا ہے, جبکہ شوہر اپنی بیوی کو ملازم نہیں سمجھتا. تو خدا را معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کریں اور خواتین کو یہ سکھائیں کہ یہ شوہر تمہارے ایک لحاظ سے گویا مجازی خدا ہیں, اصل خدا تو ظاہر اللہ ہی ہے. یہ بھی اس کی بھی تعظیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر میں عورت کو حکم دیتا سردہ کرنے کا تو عورت کو کسی کو حکم دیتا سردہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سردہ کرے وہ. تو عورتوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے شوہروں سے محبت کریں, شوہر کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کریں, جیسے کہ اسلام نے بتایا ہے الا ان المرأة خلقت من ضلع وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهَا أَعْلَاهَا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَّرْتَهَا أَلَا إِنَّ كَسْرَتَهَا الطلاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت میں کچھ نہ کچھ نقص رکھا ہے, وہ ہر عورت میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ترغیب دی کہ عورت کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو ان 1-2 نقائص کو برداشت کر کے زندگی گزارنی پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان نقائص کو تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق ہی ہوگی, گھر ٹوٹے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد کو حکم دے رہے ہیں کہ عورت کی کچھ کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو تاکہ گھر بسا رہے, اور عورت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرو, اس کی تعظیم کرو. آپ بتائیے یہ اچھی تعلیمات ہیں کہ عورت شوہر کے سامنے چیخ کے بات کرے, ادب تمیز چھوڑ دے. اور مردوں کو دفتر میں دل بہلانے کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ لڑکیاں ملیں جو گھروں سے بھاگ کے جاب کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے جو لڑکیاں دفتروں میں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں, میرے مقصد یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, اس سوچ کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی عورت اگر کسی وجہ سے جاب کر رہی ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن اسلام جس کلچر کو یا فطرت اسلام کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں, فطرت اور عقل جس کلچر کی بات کرتی ہے وہ کلچر وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے گھر ہو, گھر کو آباد کریں. ہم درندے نہیں ہیں. اگر آپ ہر ایک کو ہر ایک سے آزادی دلا دیں گے تو یاد رکھیں یہ ہمارا معاشرہ, دیکھیں یہ جو عورتوں کو کہتے ہیں نا کہ شوہروں سے آزاد ہوں, یہی لوگ بیٹیوں کو ماؤں کی دسترس سے بھی آزاد کرتے ہیں, بیٹوں کو باپ سے بھی آزاد بنا رہے ہیں. کوئی کسی کی مان کے نہ چلے, نتیجہ کیا نکلے گا, یہ جنگل بن جائے گا. جیسے جنگل میں بندر بن مانس کی نہیں مانتا, اور بن مانس جو ہے وہ لومڑی کی نہیں مانتا, اور شیر کسی کی نہیں مانتا, اور ہرن بھی شیر کی نہیں مانتا ہے, وہ تو شیر زبردستی اس پہ قبضہ کر کے اس کو کھا لیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا, کوئی کسی کی نہیں مانتا, سب اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ عورت کو شوہر سے آزاد کر دیا جائے, بیٹوں کو باپ سے, بیٹیوں کو ماں سے, اور پھر فوجیوں کو اپنے آفیسر سے, اور یہ جو فیکٹریوں کے ملازمین ہیں ان کو مالکان سے, اور بالآخر پھر عوام کو حکومت کی جو ہے نا دسترس سے بالکل آزاد کیا جائے, تاکہ ہم جنگلی بن جائیں اور جنگل کی طرح جو ہے نا وہ جنگلیوں جیسی زندگی گزاریں ہم. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انسان بنیں تو انسان ہمیشہ کسی کے ماتحت ہو کے زندگی گزارتے ہیں, ایک گیدرنگ کے تحت. تو میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ خواتین کو اگر یہ دھرنا دینا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان ایشوز پر بات کریں جو ایشوز واقعی ایک ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر بات ہونی چاہیے, یعنی وہ مسائل جن میں خواتین پر واقعی ظلم ہوتا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے. بہت سے علاقوں میں خواتین کو جہیز نہیں بہت سے علاقوں میں خواتین کو عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے. جب تک
تفتیش نہ ہو جائے کہ بھائیوں نے بہن کو وراثت میں حصہ دیا، اس وقت تک ان بھائیوں پر جو ہے وہ قانون کی گرفت میں رہیں، ان کو یہ شو کرنا پڑے حکومت کو کہ ہم وراثت بہنوں کا جو حصہ بنتا تھا وہ دے چکے ہیں، اس وقت تک جو ہے نا پولیس ان سے انکوائری کرتی رہے۔ اگر اس طرح کی آواز اٹھائی جاتی، ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے، پورا ملک آپ کا ساتھ دیتا۔ جہیز پہ پابندی لگائی جائے کہ جب مرد کے ذمے سارا خرچہ ہے تو لڑکی اپنے باپ کے گھر سے جہیز کیوں لے کر آتی ہے، اس پر آواز اٹھائی جائے۔ بعض لوگ ایسے 6 بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بیٹیاں اگر کما بھی رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، تو اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ اپنے سسرال کا منہ بھر سکیں، تو اس پہ آواز اٹھائی جائے کہ یہ جو بارات کا کھانا ہے جس کا نہ اسلام میں کوئی تصور نہ عقل اس کو مانتی ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ نکاح کے موقع پہ مرد کا خرچہ ہونا چاہیے، عورت کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب ایشوز ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ بہت سی جگہوں میں لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر زبردستی کر دی جاتی ہے، اس پہ آواز اٹھنی چاہیے۔ اگر یہ خواتین اس پہ آواز اٹھاتی کہ بہت سے علاقوں میں نوعمر لڑکیوں کی شادی زبردستی بھی کی جاتی ہے، بڈھے مردوں سے کر دی جاتی ہے، باپ بعض دفعہ اپنی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم سارا ملک آپ کا ساتھ دیتا، اور اس ظلم کے خلاف جب آپ آواز اٹھاتی، عدالت میں جاتی یا دھرنے دیتی، ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے، ساری دنیا آپ کا ساتھ دیتی اور سب آپ کو سیلوٹ کرتے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔